ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اوقاف کے سلسلے میں جو اس وقت حکومت ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے، جو موجودہ قانون کو بڑی حد تک بدل دیتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت کا تسلط، ان کا قبضہ اوقاف پر بڑی حد تک ہو جاتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، میں بہت سی چیزیں اس میں ہیں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی وقف کی جائیداد کے بارے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ابھی تو اس کے لیے ایک کمشنر ہوتا ہے، وہ اس کو تحقیق کرتا ہے، پھر بورڈ کے سامنے رکھتا ہے. آئندہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو کلکٹر کو اختیار ہوگا، ہر ضلع کا کلکٹر اسے طے کر سکتا ہے. ہر ضلع کا کلکٹر اس کے بارے میں طے کر سکتا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے. کلکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے، تو وہ جو حکومت ہوگی اس کی رعایت سے طے کرے گا، جو وہ چاہے گی وہ طے کرے گا. اوقاف تو اس کا مالک اللہ ہے، اوقاف کا مالک اللہ ہے. قانون شریعت کا ہے جو حضور نے بنایا ہے، اس کا قانون شریعت کا ہے، جو شرعی قانون ہے اس پر وہ چلے گا. انگریز کے زمانے میں اوقاف ختم ہو گئے تھے. ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی محنت اور کوشش سے اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ بورڈ بنا، وقف بورڈ. ہمارے بزرگوں کی کوشش تھی اس میں، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حفظ الرحمن سیواری تھے. یہ ہمارے بچپن کا زمانہ ہے، یاد ہے ہمیں کہ ان سب بزرگوں کی کوشش سے اس کے لیے ایک بورڈ بنا، اور ساری اوقاف جو ہیں اس بورڈ میں دی گئی. انگریز کے زمانے میں انگریز تو چاہتا تھا وقف ختم ہو جائیں. مزرعہ ڈپارٹمنٹ ایک ہوا کرتا تھا، اس میں اوقاف تھے. پھر ان بزرگوں کی کوششوں سے وقف بورڈ بنا. مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمن سیواروی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کا قانون بنا جس میں ساری شریعت کی رعایت رکھی گئی. اب بہت سی چیزیں اس پہ ایسی لائی جا رہی ہیں اس ترمیم میں، امینڈمنٹ میں ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اور اختیارات کلکٹر کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضلع والا کلکٹر طے کر دے گا کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے. جہاں کوئی تنازع ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، تو کلکٹر طے کر دے گا کہ یہ زمین حکومت کی ہے یا وقف کی ہے. اور کلکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے، وہ تو جو کرے وہ طے کرے گا جو حکومت چاہتی ہے. اور ایک چیز اور بتاتا ہوں، ایک ترمیم اس میں یہ بھی ہے کہ سارے اوقاف کو کمپیوٹرائزڈ کرنا، پورٹل پر اس کو رجسٹر کرنا. اس کا ایک پورٹل بنے گا، سارے اوقاف کو اس پورٹل پہ لانا. دیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت ترمیم ہے، اچھی لگتی ہے. بھائی سارے جو اوقاف جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گے، کمپیوٹر پہ سب آ جائیں گے. لیکن یہ ایک سازش ہے. وہ سازش یہ ہے کہ جب آپ اوقاف کو کمپیوٹر پہ ڈالیں گے تو وہ 50 چیزیں مانگے گا آپ سے کہ یہ وقف ہوا، اس کی کیا تمہارے پاس کیا پروف ہے، ڈاکیومنٹ،
ڈاکیومنٹ مانگے گا. کیا ڈاکیومنٹ؟ اگر ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو یہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی. اب یہ جب ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی تو کلیکٹر طے کرے گا, ہر ڈسٹرکٹ والا طے کرے گا کہ یہ وقف کی ہے یا حکومت کی ہے. تو وہ کیا طے کرے گا؟ کلیکٹر کیا طے کرے گا بھائی؟ جو حکومت چاہتی ہے وہ طے کرے گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. اوقاف کی زمینوں کے لیے ایک پورٹل بنائیں گے اور ساری اوقاف کی زمینیں جو اس کے متولی ہیں, اب مثلا یہ سلطان شاہ ہے, اب ہم کو لکھنا پڑے گا کہ یہ کس نے وقف کی, یہ متولی کی ذمہ داری ہوگی. اور چیزیں 50 مانگیں گے, اس کا کندایا بن رہے ہیں, اس کا لائٹ بل بن رہے ہیں, کندایا بن رہے ہیں, اس کا وقف کو جو یہ دیتے ہیں پرسنٹیج وہ بن رہے ہیں. یہ سب چیزیں پورٹل مانگے گا. ابھی تو نہیں بتائیں گے وہ, لیکن جب آپ نہیں دے سکیں گے تو وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی. اور جب وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی تو یہ کس کی ہے, یہ کون طے کرے گا؟ کلیکٹر طے کرے گا. میں نے پڑھا ہے, پڑھ کے بتا رہا ہوں. 2 دن لگائے ہیں, فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھا ہوں یہ. تو اس لیے ہمارے سارے بزرگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اسے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو کے نکل جاتا, لیکن چونکہ ان کے پاس ابھی اتنی میجارٹی نہیں ہے اور شدید مخالفت کی ہے اس بل کی پارلیمنٹ میں, تو یہ بل انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا ہے. ورنہ وہ پاس ہو کے چلا بھی جاتا, آپ سوتے رہتے. تو انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا ہے. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی رائے مانگ رہی ہے, سب سے رائے مانگ رہی ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے, اس کو پاس ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے. رائے مانگ رہے ہیں بھائی. اور اگر ہم رائے نہیں دیتے اس کے بارے میں تو یہ کتنی بڑی, کیا کہوں مفتی صاحب میں, نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی اردو کا لفظ ہے؟ نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہے؟ کیا کہنا چاہیے, میں کوئی لفظ آ نہیں رہا ہے مجھے. حق فراموشی, حق فراموشی. تمہیں حق دیا گیا ہے, پوچھ رہے ہیں وہ کہ تم اس کو منظور کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو. اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو یہ جو حق آپ کو دیا گیا اس حق کو آپ نے فراموش کیا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اور بہت ہی آسان ایک وہ ہے کیا, کیو آر, اس کوڈ پہ 2 منٹ پہ کام ہو جاتا ہے. وہ 2 منٹ پہ کام ہو جاتا ہے کیو آر کوڈ سے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کو منظور نہیں ہے یہ جو یہ ترمیم آ رہی ہے. آپ کو میں نے 2 ہی باتیں بتائی ہیں, اور 50 باتیں مجھے معلوم ہیں, لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سب سے پہلا یہ ہے کہ پورٹل بنے گا, اس میں رجسٹر کرو, اور جب رجسٹر کرو گے تو 50 چیزیں مانگی جائیں گی, اور وہ جو چیزیں ڈاکیومنٹس نہیں دیں گے تو وہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی, اور اس کا جو فیصلہ کرے گا وہ کلیکٹر کرے گا. کلیکٹر حکومت کا ملازم ہے. تو کتنی وقف کی چیزیں ڈسپیوٹڈ بن جائے گی. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جاؤ, کون جائے گا؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے کون جائے گا ہائی کورٹ؟ آپ سے مانگ رہے ہیں بھائی تمہاری کیا رائے ہے. اگر آپ رائے نہیں دیتے ہو تو یہ حق فراموشی ہے. جو حق آپ کو دیا گیا ہے اس حق کی فراموشی ہے یہ. اس لیے یہ کام ضروری کرنا چاہیے, اور ابھی کرنا چاہیے. 3 دن ہے اسے, 4 شنبہ, جمعرات, جمعہ, بس. تو ابھی بیٹھ کے کرنا چاہیے اور ابھی ہونا چاہیے.
क्यों देर करें? 3 दिन है तो 3 दिन क्यों सो के उठते हैं? जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी करो उसे। मैं क्या की सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या बीच में दे डाले? तो जो आयत चल रही है उसमें लुक़मा देना सो। हाँ, जरूरी बात है, यह जरूरी बात है। मर्दों को ही इसकी फहम नहीं है तो बेचारी मस्तूरात क्या समझेंगी घर में बैठने वाली? तो मर्द ही नहीं कर रहे हैं तो मस्तूरात क्या करेंगी? उनको पता भी नहीं है क्या है ये। तो ये इल्जाम आएगा कि मर्द ही चाह रहे हैं, औरतें नहीं चाह रही हैं, क्योंकि उसमें औरतों से मुताल्लिक़ भी कुछ चीजें हैं। तो ये इल्जाम आएगा कि इनकी औरतें तो चाहती हैं भाई। तो इसलिए घर घर जाकर मर्दों से भी करवाना और उनसे कह के उनकी औरतों का भी करवाना। भाई तुम्हारी औरतों का भी कराओ। मोबाइल फोन आज सबके पास है, किसके पास नहीं है? सबके पास है, मर्दों के पास भी है, औरतों के पास, बच्चों के पास है। वो मोबाइल पर हो जाता है, मोबाइल पे काम। तो ये जो घर घर की मुलाकातें हैं 3 दिन इस मौजू पर करो और ख़ुद भी करवाओ और औरतों से भी उनकी कह के करवाओ। वो औरतें इनके मर्द के मोबाइल से न करें, औरतें अपने मोबाइल से करें औरतों के। और जो हमारे मुसलमानों के स्कूल हैं, मुसलमान चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को घर घर भेजें सिखाकर। ये कोई मुश्किल नहीं, बच्चा सीख लेता है, 5 मिनट में सीख लेता है। तो वो जो स्कूल हैं हमारे मुसलमानों के, जो चला रहे हैं स्कूल मुसलमान, मकतब के बच्चे स्कूल, और जो लड़कियों के मकातिब हैं वो, उनको घर घर भेजें। वो घर घर जाके औरतों से इसे करवाएं, ये काम औरतों से करवाएं। स्कूल के बच्चे, मकतब के बच्चे और जो लड़कियों के मकतब हैं उनके बच्चे। तो 3 काम हैं। एक अभी इसी वक्त जो उन्होंने नहीं किया करो, और अपने अपने हल्कों में रोज़ाना की मुलाकातों में इसे कराओ। 3 दिन तक यही काम करो। और स्कूलों में जो हमारे स्कूल हैं उनके बच्चों से, मकातिब के बच्चों से, और लड़कियों के जो मकतब चलते हैं उनकी बच्चियों से घर घर भेज के ये काम करो। अभी आप थोड़ी देर के लिए 4 जो हमारे इज्तिमा हैं वो 4 हल्के बैठ जाओ, फिर हल्कावार बैठो। हमारे जो नौजवान तलबा हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मशवरे में आते हैं और उनको पता है ये सारा कैसे किया जाता है। तो हमारे जो जितने तलबा हैं वो उनमें बैठे हैं इस वक्त। आज का तुम्हारे हल्के का यही काम है। उनमें बैठकर उनको बता दो तरतीब क्या है। 2-4 मिनट का काम है। जिन्होंने नहीं किया उनका कराओ। जो सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसे, उनको बता दो कैसे करते हैं, और फिर वो ठीक है वो बता देंगे हल्कों में। फिर वो यही QR कोड है इनके पास है, कहीं नहीं हो तो ये लेके इससे कर सकते हैं। हाँ, फोटो ले जाकर घरों में भी कर सकते हैं औरतों को। तो 4 हल्के बैठ जाओ, फिर उसके बाद हल्कावार बैठकर हमारे जितने नौजवान तलबा हैं, हाँ एक काम उनका पार्किंग का है जो जोड़ में, उसको भी कर लेना, लेकिन पहले ये काम कर लो। हाँ, मस्तूरात के इज्तिमा भी कह सकते हैं। तो अभी मुज़म्मिल पीछे जो बैठ काम जानते हैं उनसे लो काम। अगर कहीं ज़ायद हो तो वो जहाँ नहीं है वहाँ भेजो।